اب دوسری چیز کہ یہ جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کو پی ٹی آئی کلیم کری تھی کہ ہمارے لوگ ہیں، کچھ اٹھائے گئے تھے، کچھ غائب ہو گئے تھے جو ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا، تو وہ جو لوگ تھے ان کو آزاد حیثیت میں حکومت نے کہا جی انہوں نے ووٹ دیا. اب ان لوگوں کے خلاف کیا پی ٹی آئی کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی؟ اچھا، پی ٹی آئی قانونی چارہ جوئی کرے نہ کرے وہ تو ایک علیحدہ آسپیکٹ ہے، مگر آج کھچی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کی، آپ نے بھی سنی ہوگی، انہوں نے بار بار یہ کہتے ہیں وہ آزاد ہیں. اب کھچی صاحب کی اپنی ورڈنگ اٹھا لیں، وہ میری پارٹی، انہوں نے کہا میری لیڈرشپ، تو وہ ساری چیزیں مطلب بندہ اون کر رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ووٹوں کے ساتھ آیا. تو جب آپ کے بندے اون کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیا بات ہوئی؟ اب ووٹ کیوں اس کے خلاف جا کے تو خلاف دے دیا. اب آپ 63A نہ لگائیں، چلیں آپ کہیں کہ جی آفیشلی الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹیفائی نہیں کیا تھا، مگر مورلی دیکھیں وہ لوگ باؤنڈ تھے پارٹی انسٹرکشن فالو کرنے، نہیں کیا. دیکھیں ان لوگوں نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے. میرے خیال سے دیکھیں یہ سارے قد کاٹ والے لوگ تھے، انہوں نے غلط ٹائم پہ غلط فیصلہ کر کے اپنی سیاست کو جو ہے نا تنگ گلی میں لے گئے. اچھا، اب 9 نومبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ 9 نومبر کو بنیادی طور پہ ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو لگ یہ رہا ہے کہ شاید جلسہ ہوگا. کہاں جلسہ ہوگا؟ ثوابی میں نہیں، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی قرارداد پاس ہوگی اور اس کے بعد لاہے عمل ہوگا، کچھ مطلب کلیئر نہیں ہے. ابھی گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ احتجاجی تحریک شروع کریں گے، تو کیا کوئی شکل واضح ہے کہ کرنے کیا جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس پہ میٹنگ ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی نا. ابھی ایسا لیکن اب تو کم ٹائم رہ گیا ہے. دیکھیں آج رات میں دیکھیں میٹنگ ہوتی ہے تو پھر لیکن یہ خان صاحب کی رہائی تک تو اس پہ وہ نہیں ہوگا نا کہ رہائی نہ ہوئی تو احتجاجی تحریک جاری رہے گی. ان بٹوین دیکھیں جس وقت یہ اعلان ہوا تھا ٹینٹ سٹی لگانی ہے، دیکھیں 3 دن کے پروگرام سے ہم 9 تاریخ پہ آ گئے ہیں، اور اس دوران اب بہت ساری قانون سازیاں ہوئی ہیں، بہت سارا دیکھیں سیاسی کمپلیکشن چینج ہوگا. دیکھیں اگر آپ کہیں کہ بنیادی طور پہ کوئی جو ہے نا ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے، تو اگر شفٹ بھی ہے تو ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں گیپس اور اپرچونٹیز بھی بن رہی ہیں. تو تحریک انصاف کو پوری سچویشن کو ریویو کر کے چیزوں کا لانگ ٹرم فیصلہ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اچھا، اب ایک چیز اور بھی جو میں اسی سے متعلق کرنا چاہ رہی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو بنائے گئے اس میں جسٹس امین الدین صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے. آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ بظاہر ہم سے تو بہت زیادہ قانون جانتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ جو پاورز ہیں وہ کس حد تک اس میں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. منصور صاحب کو ایک اسٹیج پہ یہ کہنا پڑا کل پرسوں کے کچھ کیسز ہمارے پاس بھی رہنے تھے، سارے ہی آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ اوور برڈن نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے تو سارے ہی مقدمات آئینی اور قانونی ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. دیکھیں اوور برڈن کیا ہو جائے گی، اس پوری اسکیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ارریلیونٹ کر دیا. ارریلیونٹ کس طرح سے کر دیا ہے کہ کیسز فائل ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، مگر آپ نے اختیار کیا دے دیا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیس آئینی نوعیت کا ہے اور کون سا نہیں ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لیں گے جو چیز بچے گی وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے اس کو پھر دیکھے گی. اور مزے کی بات ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی جو سپریم کورٹ کی بنی ہے اس میں پھر آئینی بینچ کے ہیڈ اس میں بیٹھے ہوں گے. اور پھر یہ کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلے ہیں ان کو آپ دوبارہ ان کے لیے رجوع بھی نہیں کر سکتے. آئی تھنک کانسٹیٹیوشنل بینچز کے جو فیصلے ہوں گے نہیں اس میں نہیں کر رہے ہیں، وہ اپیل اس میں لائے کرے گی، وہ بھی انہی بینچز جو وہ کمیٹی جو آئینی سائیڈ کی کمیٹی ہے وہی اس کو جو ہے نا فکس کرے گی. تو بیسیکلی اس ساری اسکیم میں دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر 2 پیرالل عدالتیں بنا دی ہیں جو کہ ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں کل بھی میں نے ایک جگہ بات کی کہ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان میں 2 پرائم منسٹر ہوں، یہ اس طرح والا کام انہوں نے کر دیا. اچھا، اب ایک اور اہم چیز جس کے اوپر ہم ذرا کھل کے تو بات نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کرنی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سروسز چیفز کے ٹینیور کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے. گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ ٹینیور کم کر دیا ہے، یہاں 6 سال اور 11 سال ٹینیور رہا ہے، تو ہم نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. آپ کے خیال میں یہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہر فیصلے کی کوئی نہ کوئی ریزننگ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو اوپن ہونا چاہیے اس بارے میں کیا ادارے کی طرف سے انہیں کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ یہ چیز کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارے سروس سٹرکچر میں یہ پرابلم ہے، اس کو ریفارم ہونی چاہیے، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یا انہوں نے خود سے یہ سوچا ہے. دیکھیں ایک اوور آل جب سے 1952 کا ایکٹ ہے اٹھا کے دیکھ لیں، آرمی ایکٹ یا دوسرے سروسز کا، ایک 3 سال کا فکس ٹینیور آ رہا ہے، اور ایک اسپیشلائز ایریا ایک سوچ سمجھ کے ظاہری بات ہے اس کی کوئی مدت رکھی ہے. آج اس مدت کو چینج کر رہے ہیں تو اس کی کوئی واضح وجوہات ہونی چاہیے. اگر وجوہات ہیں تو وہ کمیٹی میں ڈیلیبریٹ ہوتی، وہ پروسیس کمیٹی کا ہوتا، پھر پارلیمان میں آتے، پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوتی. اتنا گھبراہٹ کس بات کی ہے یہ سمجھ نہیں ہے، گھبراہٹ بھی اور جلد بازی بھی. اچھا، JUIFA اور PTI کی آج ایکسپیکٹڈ تھی میٹنگ، آپ کے خیال میں اب کس چیز کے اوپر، کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ جس طرح JUIFA نے 26ویں ترمیم میں
حکومت کے ساتھ جا کر اور یہ کہا کہ ہمارا مسودہ صحیح معنوں میں ایگزیکیوٹ ہوا ہے، تو اب پی ٹی آئی ان کے ساتھ کن پوائنٹس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی سے زیادہ میرے خیال سے جے یو آئی فے کو اب باتیں کرنی پڑیں گی، کیسے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ اس سارے معاملے میں ان کے ساتھ ہوا ہے دھوکہ، دو طرح سے دھوکہ ہوا۔ ایک 26ویں ترمیم انہوں نے مولانا صاحب کو خوش کیا کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنائی، مگر آج کے فیصلے ان چیزوں سے آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور آئینی عدالت بن گئی ہے، یہ مانیں یا نہ مانیں، بینچز کی شکل، کیونکہ ان کا سیکریٹریٹ سارے معاملات علیحدہ ہو گئے، جب رجسٹرار انہیں سارا ایڈمنسٹریٹو سٹاف چیزیں علیحدہ دے گا تو وہ کورٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میری انٹرونشن کی وجہ سے آرٹیکل 8 میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، کہ آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 8 میں جو بنیادی انسانی حقوق یہ سلب کرنا چاہتے تھے، مختلف قسم کے قوانین اس کے امبریلا کے نیچے لانے چاہتے تھے، ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے حوالے سے، ملٹری کورٹس کے پریونٹیو ڈیٹینشن کے حوالے سے، مگر وہ کام انہوں نے انڈائریکٹلی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ آئینی ترمیم نہ کرنے کے نہیں کی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا جو اینٹی ٹیررزم کے لاز ہیں ان میں امینڈمنٹ لے آئے ہیں کہ ڈیٹینشن کا پیریڈ جو 30 دن کا تھا اس کو 90 دن پہ لے جا رہے ہیں، تو بات تو وہیں آ گئی، جو پہلے بھی 90 دن تھا، تو وہ ساری چیزوں کو انڈو کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھ لیں کوئی مطلب جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں کوئی سیف گارڈز ہوں، کچھ بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا